السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی رسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کے ہاتھوں بسا اوقات ایسے کام اور ایسے کارنامہ انجام دلوا دیتے ہیں جس کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اس قسم کا کام اگر انبیاء کے ہاتھوں رونما ہو نبوت کے بعد تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر نبی کے علاوہ کسی اور سے اس طرح کا کوئی کارنامہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چیزیں جس کے ہاتھوں رونما کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کسی نافرمان اور باغی سے بھی کوئی خرق عادت چیز رونما کروا دیتا ہے جس میں وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ صاحب معجزہ اور کرامت اپنے اختیار سے کوئی نشانی نہیں دکھا سکتے، اور سب سے پہلے آپ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ جان لیں کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس معجزے کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا اجازت جب ہوتا ہے تو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، آپ وحی لانے میں کافی وقفہ کرتے ہیں، اس وقفے کو کم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ہاتھوں پیغام بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، قرآن مجید کی آیت کریمہ اتار دی، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو معجزہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، اس کو لانے والا فرشتہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، رب کا حکم ہوگا تو پھر معجزہ اترے گا۔ کفار نے، مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی، مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ پریشان کیا جائے۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چلو کوئی نشانی اور معجزہ ہی دکھلا دو تاکہ ہو سکتا ہے لوگ بات مان جائیں۔ حالانکہ ان مشرکین کی نیت بات ماننے کی نہیں تھی، انہوں نے تو چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے اس کو سب کچھ بھی دکھا دو وہ نہیں مان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب اصرار پر قرآن مجید میں جواب دیا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، سورہ انعام آیت نمبر 35 کے اندر، اے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ اپنی مرضی سے معجزات دکھانا چاہتے ہیں، زمین میں سرنگ کھود لو، آسمان میں سیڑھی لگا لو، اگر معجزہ دکھا سکتے ہو اپنی مرضی سے تو دکھا دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں معجزہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے، اور بتلایا انما الآیات عند اللہ، کہ جو کرامتیں ہیں، جو معجزات ہیں، جو نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔
کوئی بندہ اپنی مرضی اور بس کے ساتھ ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے آپ سمجھیں کہ نبی سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب، کوئی قریبی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کائنات کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا بزرگ، اللہ کا آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عاجز ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے، تو باقی جتنے بھی ہیں وہ بدرجہ اولا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، معجزہ، معجزے کا ثبوت قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ ملتا ہے۔ آج بھی بعض لوگ میں جانتا ہوں اور ایسے پائے جاتے ہیں جو معجزات کے منکر ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معجزات کا وجود پایا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر جو کچھ ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی معاونین ہیں، مددگار ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، اگر سچے ہو تو بناؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خبردار کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر اب تک تم نہیں کر سکے تو سن لو وَلَن تَفْعَلُوا، بنا بھی نہیں سکو گے، لا بھی نہیں سکو گے، لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک آپ اللہ کی وحی پر غیر مشروط طریقے سے ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزوں سے نوازا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلایا ہے، رات ہی رات میں وہاں پہنچا دیا، اور پھر وہاں تک ہی نہیں بلکہ اسراء کے بعد معراج بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی بلایا، انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی، انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور بھی سارے بہت سارے لمبے چوڑے واقعات ہیں جس کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی معجزہ دکھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بس اور اختیار نہیں ہے۔ خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر کپڑے کے اندر ان کو معدے کے اوپر رکھ کر کس کر باندھ دیتے ہیں تاکہ بھوک کی وجہ سے جو پیٹ میں تکلیف اور درد ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں سب بھوک کے ساتھ پریشان حال ہیں، نڈھال ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر میں کوئی تھوڑا سا گوشت اور روٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے، چند بندے لے کے آ جائیں، چلو کچھ تو کھا پی لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اعلان کر دیا کہ اے لوگو، جابر نے تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، چلو۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا لشکر جرار چلا جاتا ہے، سیر ہو کے کھاتا ہے، کھانے پھر بھی ویسے کہ ویسا بچا ہوا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن تک آپ بھوکے رہے، اگر اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتے تو پہلے ہی کر لیتے، لیکن نہیں، جب اللہ کا حکم ہوا تب یہ کام ہوا۔ ایسے ہی تمام معجزات کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کرامت کا۔ اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی جو فرائض کی پابندی کرتا ہو، کوئی بھی فرض ایسا نہ ہو جس کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ کاموں میں سے
ایک کام کو بھی چھوڑ دے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہر مومن متقی قرآن مجید کو اور حدیث کی پیروی کرنے والا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے جو سلف صالح کی سمجھ کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تو دوستو، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جو کچھ میں نے اس پر فرض کیا ہے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں جو بندے کو میرے قریب لے کر کے آئے۔ لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور فرائض کی پابندی کرنے کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پورے، اور فرائض پورے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جتنے اس سے نوافل ہو سکتے ہیں انہیں ادا کرتا ہے، نفلی نماز، نفلی صدقات اور بھی بہت سارے نفلی اعمال کرتا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین کے یہ نیک بندے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کو مقام اور عزت اور رفتوں سے نوازتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام اور ان کی عزت موجود ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ہاتھوں کچھ ایسے کام کروا دیتا ہے جو خرق عادت ہوتے ہیں، خلاف عادت ہوتے ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے ولی اولیاء صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑھ کر کے کوئی شخص فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام اور سنت کی پاسداری کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ سیدنا عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رات گئے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے مسجد نبوی کے اندر۔ ان کا گھر تھوڑا دور تھا، اندھیرا خوب چھا گیا۔ جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو ان کے سامنے روشنی ہو گئی، اور وہ روشنی کے اندر گھر پہنچے۔ یہ ان کی ایک کرامت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑا مفصل واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کچھ مہمان تھے مسجد نبوی میں، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ مہمان تھے، مسجد نبوی میں انہیں گھر بھیجا ضیافت کے لیے۔ مہمانوں نے کہا کہ نہیں جی، ابو بکر جب تشریف لائیں گے تبھی ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ ذرا مصروف تھے، لیٹ آئے تو دیکھا کہ ابھی تک ان کو کھانا نہیں کھلایا گیا تھا۔ خیر، کھانا کھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے، لقمہ اٹھاتے، ہوتا کیا کہ جتنا ہم سالن نکالتے یا کھانا کھاتے تھے اس سے زیادہ نیچے سے اور آ جاتا۔ کہا سب نے سیر ہو کر کے کھانا کھایا اور کھانا پہلے سے بڑھ گیا۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن دوستو، کرامت کا ظہور ہونا یہ برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کرامت دکھانے لگتا ہے تو گھر ہی سے دکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آج کے زمانے میں کرامت کی ایسی ایسی شکلیں بیان کرتے ہیں جو آپ سوچ کر کے حیران رہ جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو روزہ نماز سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بندہ، اس کے ہاتھوں کبھی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ اس کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ کرامت کا ظہور نہیں کرتا ہے۔ کرامت کے ظہور کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے دور رہے، صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار اور دوام کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا اسی طرح سے صغیرہ گناہوں پر دوام کرنے والا ہے، اور اس کے ہاتھوں اگر کوئی خرق عادت، خلاف عادت کوئی چیز کا ظہور ہو، تو سمجھ لو یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادوگر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔
کیونکہ کرامت وہ بندے کو عزت دینے کے لیے ہوتی ہے، ساری مخلوق کے اوپر لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا امتیاز اپنے باغی اور نافرمان بندے کو کبھی نہیں دیا کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے ملکوں کے اندر اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آج شعبدہ بازوں نے، جادوگروں نے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بابا اور پیر اور بزرگ کہنے والوں نے ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کی نگاہوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خلاف عادت چیز ہوتی ہے، حالانکہ سچ یہ ہے یہ نہ کرامت سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کا معجزے سے تعلق ہے، بلکہ اس کا تعلق احانت سے ہے، یہ ذلیل اور رسوائی سے ہے، اور اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین بندے کو چھوٹ دے رہا ہے، اور جس کو ظاہراً دیکھ کر لوگ کرامت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا بندہ کمال کا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے، استدراج ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سارے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں، اور آپ نے دجال کے بارے میں سنا ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگائے گی۔ اس نے اپنا ایک جنت اور جہنم تیار کیا ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ میں رب ہوں، مجھے مانو، اور بندوں کو تلوار مار کر کے دو ٹکڑے کر دے گا، ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر، درمیان میں چلے گا، اور پھر اپنے تماش بینوں سے کہے گا اگر میں انہیں دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا سچا رب مان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں جی ضرور۔ پھر وہ حکم دے گا اور وہ جڑ جائیں گے، زندہ سلامت پھر سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ باقی سارے کے سارے تو اس کے معتقد ہو جائیں گے، لیکن جس کو تلوار ماری ہوگی وہ کہے گا پہلے تو میں شک کرتا تھا، لیکن اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ دوبارہ اس پر وار کرے گا، لیکن اب اس کا وار اس پر نہیں چل سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اختیارات دیے ہیں اس کے بھی محدود ہیں۔ وہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، کبھی دائیں آنکھ کانی ہو جائے گی کبھی بائیں، اتنا اختیار ہوگا کہ جو کہے گا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا تو اس کے سامنے کہے گا دائیں آنکھ تو میری ٹھیک ہے، جو کہے گا میں نے پڑھا ہے کہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا اس کے سامنے کہے گا کہ میں بائیں آنکھ تو میری ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں آنکھوں کو وہ ٹھیک کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات اپنے بعض نافرمان بندوں سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والوں کے بندوں سے بھی، اللہ تعالیٰ کی جو معصیت کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں بسا اوقات بعض چیزوں کا ظہور کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سخت سے سخت سزا سے دوچار کرے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر رونما نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت کا ظہور اسی بندے سے ہو سکتا ہے جو بندہ اللہ کا مومن، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، گناہ کبیرہ سے ارتکاب کرتا ہو، اور اسی طرح سے وہ بذات خود ولایت کا دعویٰ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اسی طرح سے اپنے بارے میں اپنے بھی تزکیہ نفس نہ کرے، اپنے آپ کو نیک اور متقی نہ ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامت کو ظاہر کرتا ہے وہ واجبات میں سے جو فرائض ہیں اس میں سے کسی چیز کو چھوڑنے والا نہ ہو۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ دین کے امور میں سے کسی بھی امر کا انکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے معجزہ اور کرامت کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔